ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتہائی محبت اور ذوق کے ساتھ چوم چوم کے سارے مل کے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی و حبیب اللہ. انتہائی قابل احترام، قابل عزت سادات کرام، پیران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میرے انتہائی محترم دوست جناب حفیظ قادری صاحب نے عصر کے قریب ہمارا آپس میں رابطہ ہوا. انہوں نے فرمایا آج ایک جگہ محفل سما ہے، آپ چلنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر بندہ چشتی ہو تو سما کے نام پر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں اس کو، تو میں بالکل چلوں گا، ضرور حاضری دوں گا. اور یہاں آ کر تو دیکھا کہ سارا ماحول ہی اپنا ہے، سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ سوا میں سارے اپنے ہی آ سکتے ہیں، تو دوسرا تو آ ہی نہیں سکتا. طلعت صاحب، اسد چشتی صاحب، بٹ صاحب، یہ سارے جناب مشتاق صاحب جاننے والے ہیں. 4-5 جمعے میں نے مکی مسجد میں پڑھائے ہیں. اب کمیٹی والے تھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اجازت دے دی. حضرات، مجھے طلعت صاحب نے ایک حکم دیا ہے، اس پر چند باتوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھنٹوں کے حساب سے، منٹوں کے حساب سے. اور ایک بات میں اپنے ذوق کے مطابق جو یہاں کیفیت ہوئی ہے اس پر میں عرض کروں گا، اور جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اس میں انشاءاللہ میں بالکل بات وہیں سٹاپ کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جس مزاج کے آدمی ہیں اور جس درگاہ کے مرید ہیں، اس طرح توجہ کے ساتھ، ذوق کے ساتھ میری بات کو سماعت کرنا ہے. الحمدللہ میں یہ بات عرض کروں کہ حضور قبلہ پیر نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں بھی میں نے تقریر کی ہے، اور قبلہ کرنل صاحب کی موجودگی میں تو متعدد مرتبہ انگلینڈ میں بھی میرا خطاب ہوا ہے، حتیٰ کہ قصور شریف بھی عرص پاک کے موقع پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہے. اس لیے میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. توجہ کے ساتھ میری چند باتیں مختصر لفظوں میں سماعت فرمائیے گا. شاید میں وہ مکی مسجد والا ذوق کو تو نہ بنا سکوں، لیکن سن لیجئے گا چند باتیں. سما یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف حضرت خواجہ غریب نواز نے شروع کی ہے، یہ حضرت خواجہ نظام پاک نے شروع کی ہے، یا حضرت امیر خسرو نے شروع کی ہے. یہ سما اگر کسی کو تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. ہمارے پاک و ہند کے مسلمہ وہ ہستی جس پر سارے سلسلے ناز کرتے ہیں، وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کشف المحجوب میں باقاعدہ سما کا باب باندھا ہے. تو ظاہر ہے کہ داتا صاحب تو خواجہ غریب نواز سے پہلے ہیں، وہ تو حضور غوث پاک سے بھی پہلے ہیں. تو اگر داتا صاحب نے سما کا باب باندھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سما کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، صوفیاء کا طریقہ ہے. اور میں ایک بات عرض کروں، جو لوگ سما کا انکار کرتے ہیں، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سما والے نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے. اب سارے جاگ رہے ہیں انشاءاللہ. فیاض خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں صرف قوالی سننے والا نہیں ہوں، میں خود اپنے گھر میں سما کرانے والا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے، میرے جو پسندیدہ قوال ہیں وہ شیر علی میر علی، ان کے ساتھ میری دوستی بھی ہے. اس لیے میں بھی سما سنوں گا، لیکن آپ میری بات پر توجہ کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سما کا ثبوت کوئی نہیں، سما جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ جس نے سما سنایا ہے اس نے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے.
تو بتا تو نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یہ تو کیا ہے کہ فلاں اسلام سے خارج ہے، فلاں اسلام سے خارج ہے، فلاں اسلام سے خارج ہے، لیکن کسی کو داخل نہیں کیا۔ جس نے اسلام میں داخل کیا ہے وہ میرا تیرا غریب نواز ہے، وہ سلطان ہند ہے، اور اسے کسی عام بندے نے نہیں بھیجا، مدینے سے مدینے والے نے خود روانہ فرمایا۔ مدینے والے سے خود مدینے والے نے روانہ کیا۔ میں ایک بڑا نازک سا جملہ کہنے لگا ہوں اور با دلیل کہنے لگا۔ امام غزالی، مولویوں کی بولی میں امام غزالی بڑے چوٹی کے بندے کا نام ہے، کسی چھوٹے موٹے بندے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مشتاق صاحب کہ جو سما کے ذوق سے معروم ہے وہ خسرا ہے، پرفیکٹ ہے۔ نہیں تو میں آہستہ بات اس وقت کی تھی کہ ہو سکتا ہے مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو مناسب نہیں ہوتا محفل میں ایسی بات۔ یہ امام غزالی نے لکھی ہے، جو سما کے ذوق سے محروم ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مردانگی سے معروم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سما کوئی ایسی شے نہیں جو عام ہو، بلکہ سما صوفیاء کا ایک مصدقہ کام ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ سما کے ذریعے سے اس کے الہی کی آگ کو تیز کیا جاتا ہے، اس کے الہی کی آگ کو تیز کیا جاتا ہے۔ آگ تو ان کی تیز ہوتی ہے جن کی پہلے ہوتی ہے، جن کی پہلے ہوتی ہے، اور جن کو پہلے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ان کی سما سے تیز ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس آگ نہیں ہے تو جائے کسی آگ والے سے رابطہ قائم کرے، کسی آگ والے سے رابطہ قائم کرے۔ جب وہ تعلق قائم کرے گا تو اسے بھی آگ مل جائے گی۔ اور یاد رکھ لو جو اس آگ سے معروم ہے وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، بے شک وہ تو بندہ ہی نہیں۔ رومی کشمیر سے نہ فیصلہ کرا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاص انسان انہوں کہیے جنہ عشق کمایا، خاص انسان انہوں کہیے جنہ عشق کمایا، سما وہ چیز ہے جو عشق الہی کی آگ کو تیز کرتی ہے۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے یہاں ایک ذوق بنا تھا، جنہوں نے غوث پاک کی منقبت پڑھی ہے انہوں نے بھی، اور چشتی صاحب نے بھی، ایک لفظ آیا تھا پانچ تن۔ پانچ تن عموماً جب یہ ہمارے نعت خان چشتی صاحب یا بٹ صاحب استعمال کرتے ہیں تو کئی خشک لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا سلسلہ ہے۔ چشتی صاحب یہ کسی اور کا سلسلہ نہیں، یہ باب آدم کا سلسلہ ہے۔ میں الحمدللہ یہ دعویٰ میرا خدا کی قسم اٹھا کے یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوں، لیکن یہ دعویٰ ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں وہ پہلے دیکھتا ہوں تو پھر کرتا ہوں۔ کسی وقت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے،
کسی وقت بھی میری بات کا پروف ضرور دو. آپ ایک ٹیلی فون کریں گے، میں ای میل کروں گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. دوستان محترم، یہ 5 ٹن وہ ہیں جن کے وسیلے سے جناب آدم کی دعا کو رب نے قبول کیا ہے. کس نے لکھا ہے؟ سید علی ولی کبیر ہمدانی، فاتح کشمیر، جس نے کشمیر میں اسلام کا پرچم بلند کیا. ان کی کتاب ہے المودۃ القربیٰ. ایک نمبر 2، علماء کی صف کا بے تاج بادشاہ حضرت امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر در منصور. کون سی؟ در منصور. اور آپ کو بتاؤں، امام جلال الدین سیوطی وہ ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار ہوا. اور ہم تو خواب میں ترس رہے ہیں، خواب میں ترس رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آمین آمین ناچر لامی دسی جات حسن دی. آمین آمین ناچر لامی دسی جات حسن دی. آئے پور محمد بخشا کر کے آس چمن دی. ہم تو خواب میں ترس رہے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، اور حضرت سید علی ولی کبیر ہمدانی فرماتے ہیں المودۃ القربیٰ کے اندر. دونوں کتابیں اردو بھی عربی بھی دونوں میرے پاس موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے جب دانا کھا لیا، اب جنت سے نکل گئے، روتے رہے 300 سال تک روتے رہے. کتنا سال؟ 300 سال تک روتے رہے. آؤ ذرا آپ قرآن کا بھی تھوڑا سا مزہ لے لو کہ خدا کا قرآن کیا کہتا ہے. 300 سال روتے رہے اور کیا کرتے رہے؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا روتے رہے 300 سال. معلوم یہ ہوا کہ رونا حضرت آدم کی سنت ہے. اور قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اوے ہنسے تھوڑا کرو تو روئے زیادہ کرو. کیوں کہ رونا دل دی محل گواوے، نالے من دے روگ مٹاوے. رومن تو رومن والا سجنا کبھی دوزخ نہ جاوے. جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے. جب قرآن کہتا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. استاد صاحب آپ کی نظر ہے یہ جملہ، توجہ کیجیے گا میری بات پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے القاء کیا آدم کے اوپر کلمہ نہیں کلمات. کلمہ نہیں کلمات. جاگ کے بات سنیے میری، کلمہ نہیں کلمات. پوچھئے پڑھے لکھے رات سے کہ کلمہ واحد ہوتا ہے، کلمات جمع ہوتا ہے. عموماً بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نام نازل کیا، تو حضور علیہ السلام کا نام تو واحد ہے، یہ جمع تو نہیں ہے.
اگر جمع کا لفظ بولا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ کوئی اور نام بھی ہیں جو ہضم نہیں ہوتے. اب ٹائم نہیں ہے تبصرہ کرنے کا جو ہضم ہے نہیں ہوتے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سرکار تو تھے ہی، سرکار کے ساتھ اس وقت دعا میں مولا علی کا نام بھی شامل تھا، سیدہ خاتون جنت کا نام بھی شامل تھا، امام حسن کا نام بھی شامل تھا، امام حسین کا نام بھی شامل تھا. بات کو کلوز کرتے ہوئے دل بڑا کرتا ہے، دل میرا بھی گرم ہو گیا ہے، گلا بھی چل گیا ہے، لیکن مجھے فیاض خان صاحب کا بھی خیال ہے اور آپ کا بھی خیال ہے. میں تو دن سارا سویا رہا ہوں، آپ نے دن کو مزدوری کی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی محبت کو، آپ کے پیار کو، کہ دن بھر کے تھکے ماندے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، محبت رسول کی طرف لے کر، حضور کے پیار کے جلوے لے کر بیٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی مبارک دیتا ہوں، یاد رکھیے یہ وہ صوفیاء کا طریقہ ہے کہ جہاں پر کفر ہو باہر تو وہ تہ خانوں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے نظام کو جاری رکھتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. 70 سال رشیا میں حکومت رہی ہے نا غیر مسلموں کی. 70 سال رشیا کے صوفیوں نے تہ خانوں میں بیٹھ کر اس مشن کو جاری رکھا ہے، تہخانوں میں بیٹھ کر اس مشن کو جاری رکھا ہے. اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں نقیبیوں کہ تم نے وہ صوفیاء والا مشن تہخانے میں شروع کیا ہے. یہ تہخانوں والا جو مشن ہے یہ دل بدلتا ہے. تہخانوں والا مشن دل بدلتا ہے. ختم کرتا ہوں اس پر کہ دو جگ وچ آرام جچانے نہ چھڑی در پنجتاں دا اور کسے تو ڈرنا پاویں رکھی دل وچ ڈر پنجتاں دا. یگ کیوں ساڑے او جد دل وچ گھر پنجتاں دا. آزمیوں اگ کیوں ساڑے جد دل وچ گھر پنجتاں دا. اللہ کریم میری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے. میں ابھی تقریباً کوئی 1.5 مہینہ اور ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو